الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الباب 29 باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. رواه احمد بن حبان فی صحیح. اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے آج بروز ہفتہ 31 جنوری 2026 کتاب التوحید کے 29ویں باب پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. 29واں باب ہے علم نجوم کی شرعی حیثیت کے بارے میں. علم نجوم کیا ہے، کسے کہا جاتا ہے؟ اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے بنایا ہے. نمبر 1 آسمان کی زینت کے لیے، نمبر 2 شیاطین یا شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے، اور نمبر 3 بر و بحر میں یعنی سمندر یا خشکی کے سفر میں راستہ معلوم کرنے کے لیے. اور جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہے تو اس نے غلطی کی اور وہ ہر بھلائی سے اپنا حصہ برباد کر لیا، اور اس نے ایسے امر کا تکلف کیا جس کا اسے کچھ علم نہیں ہے. قتادہ رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ نے منازل قمر کا علم حاصل کرنے کو مکروہ اور ناپسند گردانا ہے، اور ابن عیینہ رحمہ اللہ نے بھی اس علم کے حصول کی اجازت نہیں دی ہے، اور امام احمد اور امام اسحاق نے منازل قمر کے علم کے حصول کی اجازت دی ہے. پھر آخر میں شیخ نے حدیث ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے. نمبر 1 ہمیشہ شراب پینے والا، نمبر 2 رشتے ناطوں کو کاٹنے والا، نمبر 3 جادو کی تصدیق اور جادو کو سچا جاننے والا. یہ 29ویں باب کی حدیث سلف کے اقوال اور اس کا ترجمہ. تنجیم علم نجوم کس کو کہتے ہیں، اس کو پہلے جانیے. علم نجوم سے مراد وہ علم کہ بندے کا وہ عقیدہ جس میں وہ ستاروں کے بارے میں یہ جانتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ حادثہ واقع ہونے میں، کائنات کے رد و بدل ہونے میں، یا کچھ ہونے نہ ہونے میں ستاروں کا دخل ہے. حالات اور حوادث کی تبدیلی میں ستاروں کے انٹرفیئر کرنے کا یا ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا، اسی کو کہا جاتا ہے علم نجوم. ستاروں کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ ستارے کچھ کر سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، ان کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے. یہ عقیدہ
ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود بادشاہ تھا، اس کی قوم کا تھا، وہ ستاروں سے ہی سارے معاملات کو طے کرتے تھے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ستاروں کو کائنات کے رد و بدل میں، حالات اور حوادث واقع ہونے میں ستاروں کو کا دخل ہے، ان کو اتھارٹی اور ان کو اختیار ہے۔ نمرود کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اسی لیے ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اور ستاروں کے لیے اپنے مکانات بناتے، بہترین تصویریں بناتے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور بقرعید اور قربانی کے موقع پہ جب علماء قربانی کے واقعات بیان کرتے ہیں تو سورہ صافات کی آیتیں، جب عید اور میلے کا دن آیا اور لوگ جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ چلو، تو انہوں نے کیا کہا؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ستاروں کی طرف ایک نگاہ دوڑائی اور کہا میں بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ستاروں سے نفع اور نقصان کا ان کا عقیدہ نہیں تھا، لیکن قوم اس وقت اسی عقیدے میں تھی، ستاروں کی طرف نگاہ دوڑایا اور کہا میں بیمار ہوں۔ یہ عذر کرنے کا ایک پیارا انداز اور پیارا حیلہ، تاکہ میں ان کا جو شرکیہ تہوار ہے اس سے بچ جاؤں اور کسی بڑے طوفان اور فتنے سے بچ جاؤں۔ تو یہ ایک ان کی حکمت عملی تھی، چونکہ وہ قوم ستاروں کو ہی نفع نقصان کا مالک سمجھتی تھی، اور اس وقت انسان کے غور و فکر کا یہی طریقہ تھا۔ جیسے ہوتا ہے نا، آدمی تھوڑی دیر سر جھکا لیا، پھر فیصلہ کیا، تنہائی میں ہو گیا فیصلہ کیا، تو اس وقت جو زمین میں جو لوگ تھے غور و فکر کے لیے اوپر نگاہ اٹھاتے اور پھر جواب دیتے تھے، تو اس ماحول سے بھی وہ اس کی بھی رعایت کیا۔ عقیدہ وہی ہے جو اللہ نے دیا، تعلیم وہی ہے، لیکن پوری قوم کا جو مزاج اور طور طریقہ ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے ان کو جواب دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی صحیح بخاری میں، قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ قتادہ کون ہیں؟ قتادہ بہت بڑے مشہور عالم ہیں، تفسیر اور حدیث کے بہت بڑے عالم اور امام ہیں اپنے دور کے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا، ستاروں کو، آسمان میں جو ستارے ہیں ان ستاروں کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 1، آسمان کی زینت کے لیے۔ جیسے ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو لوگ اپنے بلڈنگوں پہ کیسے قمقمے لگاتے ہیں، شادی ہال میں دیکھیے کتنی لائٹنگ اور قمقمے دور سے سجا ہوا دکھتا ہے۔ اللہ کا یہ آسمان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو ستاروں سے سجا دیا کہ جب ہم اپنی نگاہ اوپر اٹھائیں تو ہمیں بھلا معلوم۔ اگر آدمی آسمان میں ڈراؤنی کوئی چیز دیکھے گا ڈر جائے گا، بہت ساری مصیبتیں اس کے ایمان اور عقیدے کو خراب کر سکتی ہیں، لیکن اللہ نے سجا دیا کیونکہ انسان سجاوٹ کو پسند کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ نے ستاروں کو آسمان کی زینت اور سجاوٹ کے لیے پیدا کیا، یہ پہلا مقصد ہے۔ اس کی دلیل سورہ الملک کی آیت کی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا ہے۔ یہ ستارے چراغ کی مانند ہیں، بہت بڑے بڑے، لیکن چراغ آپ دور سے دیکھیں گے چھوٹا نظر آئے گا۔ یہ لائٹ جو ہے، آپ گاؤں دیہات میں جائیے 2 کلومیٹر دور سے کوئی لائٹ نظر آئے گی تو چھوٹا سا چراغ، چھوٹا بلب، لیکن قریب جائیں گے بڑی لائٹ ہوتی ہے۔ تو ستارے تو ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، بہت بڑے۔ سورج چاند چونکہ قریب ہیں ستاروں کے بنسبت تو تھوڑا سا بڑے دکھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے سجا دیا، ان کی زینت بنا کے اسے رکھا اور سجا دیا ہے۔ تو ستاروں کے پیدا کرنے کا پہلا مقصد آسمان کی زینت اور سجاوٹ۔ انسان زینت اور سجاوٹ کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اب ایمان والا ان کو دیکھتا ہے کہ اتنے بڑے آسمان کو جس نے سجایا ہے
تو کتنا بڑا خالق مالک قادر ہے. اور جس کا ایمان نہیں ہے، کفر پر ہے، وہ ایک عام چیز سمجھ لیتا ہے. اللہ کی ہر مخلوق پہ آدمی غور کرتا ہے، غور کرنے والا. اچھا، دوسرا مقصد ستاروں کو پیدا کرنے کا، شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ. یہ ستارے ایسے کنکر پتھر نہیں کہ کوئی اٹھا کے مار دے گا، بہت بڑی مخلوق ہے، سورج اور چاند سے بھی بڑی مخلوق ہے. لیکن فرشتے، اللہ نے ان کو جو پاور دیا ہے کہ سورج اور چاند جیسی بڑی مخلوق کو بھی وہ اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں. اب سوچیں کہ پوری دنیا ایک سور پھونکیں گے اور ہلاک ہو جائے گی. پوری دنیا ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آواز دے گا، آواز کتنی تیز ہوگی کہ سب لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. اللہ نے یہ طاقت فرشتوں کو دی. یہ طاقت فرشتوں کی اپنی نہیں ہے. فرشتے اللہ کی مخلوق اور اللہ کے حکم کے تابع اور اللہ کی دی ہوئی طاقت. اور ہر فرشتے کو الگ الگ طاقت دی گئی ہے. سارے فرشتوں کی طاقت ایک جیسی نہیں ہے. سور پھونکنے والے فرشتہ الگ ہے، روح نکالنے والے الگ ہے، وحی لانے والے فرشتے الگ ہیں. تو اللہ نے ان فرشتوں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا. شیطانوں کو مارنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو فرشتے اللہ کی باتیں، تو شیطان اللہ کے دربار تک تو نہیں پہنچ سکتا. فرشتوں کے بیچ کی جو باتیں ہیں انہیں وہ اچکنا چاہے گا. تو فرشتے، چونکہ اس میں سے کچھ فرشتے دنیا میں باتیں لے کر کے آئیں گے، فرشتے انسانوں تک پہنچیں گے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں. تو اب فرشتے جو آپس کی گفتگو کرتے ہیں تو شیطان اس کو اچکنا چاہتا ہے. اللہ نے فرشتوں کو دے دیا وہ بات، ٹھیک ہے، اب یہ پیغام ہے. فرشتوں کی گفتگو کو اچکنا چاہتا ہے تو پھر وہ فرشتے اب شیطان کو کیسے مارے؟ ستاروں کو اٹھا کر کے شیطان کو مارتے ہیں. کتنی بڑی طاقت اللہ نے فرشتوں کو دی ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا. اللہ نے آسمان کو گھیر دیا ہے ستاروں سے، فرشتوں سے. شیطان پہنچ نہیں پاتا ہے. لیکن شیطان بڑا سرکش ہے نا. کچھ چیزیں اگر عام خبر بھی سن لے گا، ہلکی پھلکی کوئی خبر، تو اب وہ الٹی سیدھی، مثلا ایک کوئی بات اڑتی ہوئی سن لیا اور دنیا میں آ کے کاہن کو وہ بتائے گا، تو ایک سچ میں 100 جھوٹ کاہن ملائے گا. ایک سچ میں 100 جھوٹ ملائے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ کاہن اور نجومی اگر 100 آدمی گئے تو 100 لوگوں کو 100 باتیں بتائیں، کسی ایک کے تعلق سے وہ چیز فٹ ہو گئی تو کہیں گے کہ یہ غیب کی خبر جانتا ہے. غیب کی خبر نہیں جانتے. اللہ کے سوا کوئی غیب کی خبر نہیں جانتا. اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. وہ جو شعلہ ہے نا، چنگاری، کیونکہ شیطان آگ سے پیدا کیا، اب وہ جب مارتا ہے فرشتہ اس کو، چنگاری ہی وہ نکلتی ہے اور اس کے بعد شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان بڑا سرکش ہے اور دشمن ہے انسان کا. یہ چیزیں کیوں اچکتا ہے؟ تاکہ دنیا میں کہ کاہن اور نجوموں کی بتائے اور پھر یہ انسانوں کو نقصان پہنچائے. تیسرا مقصد، پہلا مقصد آسمان کی سجاوٹ، دوسرا شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ، تیسرا مقصد راستہ اور منزل پانے کا ذریعہ. جب لوگ رات میں کشتی کا سفر کرتے سمندر میں، ابھی بمبئی کے ساحل پہ آپ 2-4-5 کلومیٹر تک تو لائٹ نظر آئے، اس کے بعد جب جائیں گے یہاں سے خلیج عرب میں، پوری یہاں سے سمجھ لو کہ 1200-1500 کلومیٹر سمندر ہے. اس کے بعد دبئی کا ساحل، کویت کا اور سعودیہ کا. پہلے تو دمام خبر کا پڑے گا اور اندر سے جائیں گے تو دمام وہ جدہ والا ساحل پڑے گا. مہینوں کا سفر ہے. رات کو سفر کرے گا آدمی تو کیا پتا کہ کدھر جانا ہے، نہ موبائل نہ لوکیشن. تو ان ستاروں کو دیکھ کر کے لوگ پتہ لگا لے کہ یہ ستارہ ادھر ہے تو ادھر قبلہ ہے، ادھر پورب ہے، ادھر پچھم ہے. سمتوں کا پتہ لگا لیتے. ستاروں سے ٹائم ٹیبل کا پتہ لگا لیتے کہ یہ ستارہ نکلا تو یہ بجا ہے،
یہ پرانے زمانے میں دیہاتوں میں جب لوگ اٹھتے تھے نا سحری کے وقت، سورج چاند اور ستاروں کو دیکھ کے کہہ دیتے کہ وقت ہو گیا ہے. پہلے سب کے پاس گھڑیاں نہیں تھی، زیادہ نہیں، 50-60 سال پہلے گھڑیاں نہیں تھی. گھڑی کی ویلیو تو موبائل نے ختم کی ہے نا، ورنہ گھڑی بہت قیمتی ہوتی تھی. جس کے پاس گھڑی ہے وہ بڑا رئیس اور خوش نصیب ہوتا تھا. موبائل آیا تو گھڑیوں کو ختم کر دیا، اور اب تو ہر جگہ گھڑی ہر چیز میں ہے. اور گھڑی سے پہلے آٹومیٹک گھڑی بھی نہیں تھی، چابی دینا پڑتا تھا، اس سے پہلے وہ بھی نہیں تھی. تو ستاروں سے لوگ ٹائم کا پتہ لگاتے، سورج سے لوگ ٹائم کا پتہ لگاتے، زوال، عصر کا وقت اور وقتوں کا. اور حدیث موسیقی کے ذریعے ٹائم بھی بتایا گیا ہے. حدیثوں میں، احادیث میں گھڑی اور 10 بجے 12 بجے 1 بجے کا ٹائم نہیں ہے. سورج کا نکلنا، طلوع، زوال، غروب، ستاروں کا، پھر تہجد کا وقت، تو ٹائم اور منزل کا پتہ. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ستاروں سے وہ راستہ حاصل کرتے ہیں. زمین میں اگر لمبا سفر ہوتا تھا نا تو یہ پہاڑوں کے ذریعے زمین کے راستوں کا پتہ لگاتے تھے. وہ کیسے؟ پہاڑوں کا نام رکھا رہتا، فلاں پہاڑ فلاں پہاڑ. آدمی گھوم کر کے آتا تو پتہ لگا لیتا کہ یہ راستہ فلاں جگہ جائے گا. آج جو ہے آپ گزریں گے تو راستے پہ یہ بمبئی اتنے کلومیٹر، تھانہ اور پونا اتنے کلومیٹر، دلی وہ نشان لگا ہوا ہے یا لوکیشن ہے. پہلے یہ چیزیں تو تھی نہیں، تو کیسے لوگ راستے کا پتہ لگائیں گے؟ تو زمین میں پہاڑوں کے ذریعے. اچھا، عمارتیں اور بلڈنگ نہیں تھی، روڈ نہیں تھے، پورا ایسے ہی برابر تھا معاملہ. عراق سے لے کر کے مکہ تک جو نہر زبیدہ ہے، جب آپ کبھی جائیں اس ایریے میں دیکھیں گے. اب چونکہ اس راستے پہ روڈ نہیں ہے، وہ شارٹ کٹ کا راستہ ہے، نہر کے نشانات ہیں، کنویں ہیں. ظاہر سی بات ہے 2000 کلومیٹر کی دوری میں جب مسافر سفر کرے گا تو ان نہروں کے ذریعے آدمی زمینی راستے کی معلومات بھی لے لیتا تھا. یہ روڈ پکے نہیں ہوتے تھے نا، اسی ریت پر لوگ چلتے تھے، چلتے راستہ بن جاتا تھا. تو زمین پہ پہاڑ یا پاس پرانے درخت وہ نشانی ہوتے تھے. آسمان پر یہ ستارے نشانی ہوا کرتے تھے راستہ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے. یہ 3 مقصد ہے ستاروں کے پیدا کرنے کا. زینت، نمبر 1 آسمان کی زینت، نمبر 2 شیطان کے مار کا ذریعہ، نمبر 3 راستے کی معلومات کا ذریعہ. کبھی آپ سفر کریں گے اگر تو اندازہ ہوگا کہ صحرا اور جنگلوں میں لوگ کیسے راستے کا پتہ لگاتے تھے. جنگلات میں گاڑی کھو گئی، راستہ بھول گئے. بعض حادثات ہوتے نا کہ جہاز فلاں منسٹر کا راستہ بھول گیا، راڈار سے آؤٹ ہو گیا، راستہ بھول گیا. ایسے واقعات ہوتے ہیں. اب سوچیں کہ سمندر کے اندر راستہ بھول جاتے تھے، لیکن اللہ کے یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ راستے کا پتہ بھی دیتے تھے. یہ 3 مقصد ہے ستاروں کو بنانے کا. اب اگر کوئی ان کے علاوہ کوئی چوتھا مقصد رکھتا ہے ستاروں کا تو پھر سمجھ لو کہ وہ غلطی پر ہے اور وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. اللہ نے ان 3 مقصد کے علاوہ کوئی چوتھا مقصد ستاروں کی تخلیق کا نہیں رکھا ہے. جیسے چوتھا مقصد، 5واں مقصد کیا ہے؟ جاہلیت میں عقیدہ تھا کہ فلاں ستارہ ہے نا نکلا ہے، وہ بارش ہوگی. ستاروں کے نکلنے کو بارش کا ذریعہ سمجھ لیتے تھے. فلاں ستارہ ہے تو ہوا تیز چلے گی، فلاں ستارہ نکلا ہے تو ضرور کوئی بڑا آدمی مرے گا، فلاں ستارہ یہاں آیا ہے تو ضرور کوئی بڑا آدمی پیدا ہوگا. تو یہ سب مقاصد ستاروں کے پیدا کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کے گڑھے ہوئے مقاصد اور گڑھے ہوئے عقائد ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا، سورج بھی ایک ستارہ اور سیارہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی اسی دن. تو مشرکین کا ایک عقیدہ تھا کہ جب کوئی بڑا مرتا ہے تو چاند اور سورج بھی غم میں ڈوب جاتے ہیں. دیکھو چاند کو گرہن لگ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا. یہ باطل اور فاسد عقیدہ تھا. تو آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں، مخلوق ہے. تو
یہ کسی کی موت اور زندگی سے، یعنی کسی کے مرنے اور پیدا ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ کی نشانی. اللہ جب چاہتا ہے گرہن لگاتا ہے، جب چاہتا ہے ان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے. یہی 3 مقاصد ہے اور ان کے علاوہ اور کوئی چوتھا مقصد ستاروں کی تخلیق کا نہیں ہے. چاند کے ذریعے لوگ منزل طے کرتے تھے. وہ کیسے؟ جیسے چاند کی 28 منزلیں ہیں. ایک دن چاند ڈوبا، دوسرے دن ڈوبا، تیسرے دن ڈوبا، آدھا مہینہ ہو گیا، 14 دن، اور پھر اس کے بعد پھر اجالی رات ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اندھیری رات شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر 14 دن پھر چاند چھپا رہتا ہے، واضح نہیں ہوتا، بہت دیر میں نکلتا ہے. 28 دن کے بعد 29ویں کو آپ دیکھیں کہ کبھی جلدی نکل گیا تو 29 کا چاند ہو گیا، کبھی 2 دن چھپا تو 30 کا چاند ہوا. یہ اس کی 28 منزلیں ہیں. اور پھر ایک دن چھپا رہے یا 2 دن. غیر مسلموں میں بھی یہ ان کے یہاں بھی چاند کی تاریخوں کو پتہ لگانے کا ایک طریقہ ہے. پہلے کیلنڈر، یہ جنتری، یہ سب گھڑیاں نہیں تھی، تو لوگ چاند سے ہی تاریخیں مقرر کیا کرتے تھے. اور یہ درست ہے، چاند سے تاریخ کو مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہمارا عرفہ ہے، ہمارا عرفہ وہ ایام تشریق ہے، ہمارا حج ہے، سب تو ہمارا چاند سے ہے نا. ہماری عبادتیں چاند سے جڑی ہوئی ہیں. چاند کی منزلوں کے ذریعے آدمی وقت کو مقرر کرتا ہے. 28 منزلیں، ایک دن ڈوبا، ایک منزل ختم ہوئی، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن تیسری، تو 14 دن چاند ڈوبتا اور نکلتا. لیکن 14 دن چاند صاف نظر آتا ہے. 14ویں کا چاند ہوا، چاند ڈوب گیا، لیکن پھر بہت دیر میں نکلتا ہے، رات کے ایک بڑے حصے میں. 14 منزلوں کے بعد پھر ایک سے پھر 14 منزلیں جو شروع ہوتی ہیں، تو چاند کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے چھوٹا ہو کر کے. 14ویں کا چاند ہو گیا، اس کے بعد پھر باریک ہو کر کے پھر نکلتا. اس کے بعد پھر مکمل جب ہو جاتا ہے تو 29ویں کا یا 30ویں کا وہ چاند نکلتا ہے. یہ فلکیات کے ماہر اپنا حساب لگائیں، لیکن حدیثوں میں ہمیں مہینے کی گنتی کے لیے چاند کی منزلیں بتائی گئی. 29 پہلے صحابہ کو نہیں معلوم تھا کہ مہینہ 29 کا ہوتا ہے، 30 ہی کا مہینہ جانتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیراج کا جو واقعہ پیش آیا تو پھر کہا کہ نہیں، چاند 29 کا بھی ہوتا ہے. چاند کی جو منزلیں مقرر کی، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. سورہ یونس میں اللہ نے مقرر کیا کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں تاکہ تم سال اور مہینے کا حساب کر سکو. یہ جو منزلیں ہیں چاند کی، یہ ہمارا ٹائم ٹیبل مقرر کرتی ہیں. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. چاند کی 28 منزل ہیں. روزانہ ایک منزل وہ طے کرتا ہے اور پھر 2 راتیں غائب ہو کر کے وہ تیسری رات میں نکل آتا ہے. 28 29 اور 30 ہو گئی، اور جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو چاند بالکل باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے، جیسے کھجور کا ڈنٹل. کھجور کی شاخ ایسے موڑیں گے اور جو 29ویں کا چاند دیکھیں تو وہی نظر آئے گا نا، باریک چاند. یا کہیے کہ کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی، کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی کو ایسے موڑیں گے اور چاند کی 28 منزلیں طے ہو گئی، پھر 2 راتیں وہ چھپ کر پھر نکلا تو ایک دم بالکل باریک ہوتا ہے. اور اسی سے آدمی اپنے سال اور مہینے کا حساب اور اپنے ٹائم ٹیبل کو مقرر کرتا ہے. تو یہ چاند کی تخلیق کا ایک مقصد اللہ نے قرآن کی مختلف آیتوں میں بیان کیا ہے. چاند اور سورج یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، ستارے کسی فیصلے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. ان کی تخلیق کا یہ جو مقصد ہے، اللہ نے ستاروں کی تخلیق کا بھی اور چاند کی تخلیق کا بھی مقصد
اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ستارے بذات خود اپنے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھتے۔ کوئی ستارہ ہے تو کوئی مر گیا، کوئی ستارہ نکلا کوئی ڈوب گیا، کوئی ستارہ نکلا تو کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ پرانے زمانے میں لوگوں کا عقیدہ تھا نا، یہ سب باطل اور فاسد عقیدے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں علم نجوم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ستارے جن مقاصد کے لیے پیدا کیے گئے ان کو جب آدمی جانے گا اچھی طرح سے تو پھر ان کے ذریعے باطل اور فاسد عقیدہ نہیں رکھے گا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ستارے خود اثر انداز ہوتے ہیں زمینی یا آسمانی حوادث میں، حادثے میں، واقعات میں، تو یہی عقیدہ کفر کا ہے جو نمرود اور اس کی قوم کا عقیدہ تھا۔ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس 29ویں باب میں باب ما جاء فی التنجیم علم نجوم کی شرعی حیثیت میں اسی حقیقت و سچائی کو سمجھا رہے ہیں۔ اگر کوئی ستارہ نکلا اور کسی نے کہا کہ یہ حادثہ ہوگا اور وہ حادثہ ہو گیا، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اس ستارے کے نکلنے یا گرنے یا دوڑنے سے نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے۔ ستارے کا آنا، نکلنا، گرنا یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن ستاروں کے ٹوٹنے، دوڑنے یا نکلنے سے حالات یا حادثات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اپنی مخلوق اور قدرت کے لحاظ سے انہیں نکالتا ہے، ڈباتا ہے۔ حادثات کا بھی پاور اور قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض لوگ ستاروں کو دیکھ کر مستقبل کے حالات کا پتہ لگائیں گے کہ یہ ستارہ ہے نا، مستقبل کا تو میں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیے اخبارات میں پہلے آتا نا علم نجوم، ستارہ، ایک اخبار نشیمن نکلتا تھا پہلے۔ انقلاب اردو دانش میں بھی کبھی کبھی ایک کالم رہے گا، ستاروں کی دنیا، ستاروں کا کھیل۔ اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، فلم انڈسٹری والے یا لیڈر نیتا لوگ، یہ جائیں گے اپنے کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، تو کہیں گے ہاں تم وزیر اعظم بن جاؤ گے۔ اگر وہ بن گیا تو کہیں گے کہ فلاں نے مجھے کہا، نہیں بنا تو پھر ختم معاملہ، ہاں تمہاری یہ فلم کامیاب ہو جائے گی۔ یہ سب جتنے ہیں فلم انڈسٹری والے، سیاسی لیڈران، ایک کاہن اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ان کو دنیا چاہیے، اسلامی عقیدے سے نہیں لینا دینا ہے۔ حالانکہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، فیصلہ اسی کا نافذ ہوتا ہے، لیکن شیطان ان کے عقیدے سے کھلواڑ کرتا ہے۔ ایک ڈنڈے والا بابا ہے پڑوسی ملک میں، تو ایک بار ایک وزیر اعظم گیا اور اس نے اس کی پیٹھ پر مارا 4-5 ڈنڈے، کہا تم وزیر اعظم بنو گے، وہ بن گیا۔ دوسرے بار دوسری پارٹی کا گیا، اس کو بھی 2-3 ڈنڈا پیٹھ میں مارا، کہا اس بار تم بن جاؤ گے، وہ بھی بن گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس کی جو ہے اس کا بازار چل پڑا، پھر گئے پھر ڈنڈا مارا تو نہیں کوئی وزیر اعظم بنا۔ اس طرح کی چیزیں، حادثات واقعات ہوتے ہیں ایمان کو برباد کرنے والے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو درگاہیں روڈ وغیرہ پہ بنی رہتی ہے نا، ایسا نہیں کہ صرف عام آدمی جاتے، شیطان کھلواڑ کرتا ہے۔ بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے لوگ جا کر کے منتیں مانگتے ہیں۔ ہوتا تو وہ ہے جو اللہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن اب ایک آستھا وہاں سے جڑ جاتی ہے کہ اس کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچا ہے۔ تو اسلام ان باطل عقائد کو جڑ سے ختم کرتا ہے اور بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے کہ کائنات اس کی ہے، فیصلہ اسی کا نافذ ہوتا ہے۔ ستارے، چاند، سورج، ان کے اندر کسی فیصلے کی طاقت نہیں ہے۔ اور جو اخبارات میں ستاروں کی دنیا یا برج یا یہ چیزیں رہتی ہیں، یہ چیزیں فضول ہے۔ چرچوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں عیسائیوں کے، اس میں پادری دیکھے گا اور کہے گا ہاں بہت پیارا ہے نکاح اور رشتہ، اور آشیرواد دے گا۔ اسی طرح سے اور جو برہمنوں کے ہاں جو مزاج ہے وہ ملائے گا، ڈیٹ آف برتھ، جنم کنڈلی، کہے گا ہاں یہ تاریخ ہے، یہ چیز ہے۔ اور وہی لوگ جب کورٹ میرج کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر اس میں تو جب کامیابی اور ناکامی دونوں رشتوں میں ہے، چاہے آپ چرچ یا مندر یا مسجد میں کریں، چاہے باہر کریں، یہ فیصلے تو اوپر سے ہوتے ہیں، کسی کے کہنے سے کامیابی ناکامی نہیں ہوتی، یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے۔
لیکن شیطان اس طرح کی چیزوں میں گھیر دیتا ہے آستھا یا روحانیت کے نام پہ، جو کہ فاضل اور فضول اور باطل چیز ہے۔ چاند کو دیکھ کر کے، سورج کو دیکھ کر کے یہ فاسد اور باطل عقیدے کی تردید کیا ان واقعات سے، اور نماز کا ٹائم ٹیبل جاننا چاند کے ذریعے ہے۔ کھیتی کب کی جائے، یہ فصلیں کب کی جاتی ہے نا، چاند اور ستاروں کے ذریعے یہ منزلیں طے کی جاتی ہیں۔ حجامہ جو پچنا لگواتے ہیں نا، اس کے لیے بھی تاریخیں جو ہوتی ہیں مبارک، وہ جو حجامہ لگاتے ہیں ان کے پاس اس کا سسٹم ہوتا ہے۔ کسان جو کھیتی کرتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ کون ستارہ کب ہے، ہوا کب کیسی چلے گی، موسم کب کیسا رہے گا۔ موسم کا مالک اللہ ہے، ہوا کا مالک اللہ، لیکن ستاروں کے ذریعے اللہ دنیا والوں کو بتاتا ہے یہ چیز تمہارے لیے، یہ کھیتی کے لیے مناسب ہے۔ یہ جب یہ مہینے یا یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو کب ہمیں گیہوں بونا ہے، کب دھان کی کھیتی کرنا ہے، کب کھجور کی کرنا ہے، کب فصلوں کو تیار کرنا ہے، وہ موسم کا پورا پتہ تو ان ستاروں اور چاند اور سورج سے لگاتے تھے نا موسم کا پتہ۔ آج موسم وبھاگ الگ ایک منسٹری ہے دنیا کے اندر، یہ موسم ہے، یہ ٹیمپریچر ہے، یہ پیشین گوئی ہے، تو ایک الگ علم ہے، اور یہ بھی اللہ کی کائنات کے اندر بحث اور چھان بین کی تو یہ علم انہیں ملا۔ لیکن پھر بھی مستقبل کی گارنٹی دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ ٹھنڈی اور گرمی کا موسم، اس کی پیشین گوئی کی اس سال یہ موسم رہے گا، یہ حالات کو دیکھ کر جیسے ایک آدمی چلا 2000 کلومیٹر سے دوڑتے ہوئے، آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنی دیر میں یہاں پہنچ جائے گا، کبھی کبھی نہیں پہنچ پاتا ہے، رک گیا، بریک فیل ہو گیا، گاڑی رک گئی۔ تو موسم وبھاگ والے ایسے ہی کرتے ہیں، ان کے پاس وسائل اور ٹیکنالوجی ہے، ایک امید لگاتے ہیں کہ یہاں سے موسم بنا ہے، یہاں تک پہنچنے پر بارش ہوگی، موسم یہ ہوگا۔ یہ علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتے، نہ حق ہے کسی کو دعویٰ کرنے کا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اب ایک حدیث شیخ نے آخر میں ذکر کیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری یہ بہت بڑے صحابی ہیں، عبداللہ بن قیس ان کا نام ہے، یمن کے رہنے والے تھے، اور بعد میں یہ عراق چلے گئے تھے، عراق میں تھے، اور علم، فتویٰ، تقویٰ اور بہترین آواز میں قرآن پڑھتے تھے، بہت پیارے انداز میں۔ سعودیہ میں ایک شہر ہے حفر الباطن، کویت کے بارڈر پہ، ایک طرف کویت ایک طرف عراق ہے، تو وہاں ایک بار میں گیا تو میں کہا، حفر کے معنی کنواں ہوتا ہے، گڈھا، باطن یعنی وہ جو ظاہر کا الٹا باطن، میں نے دیکھا کہ اس کا نام حفر الباطن کیوں پڑا ہے۔ جب اس پہ معلومات لیا تو اہل علم نے لکھا، مؤرخین نے، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہاں آئے تھے، اور یہاں پانی کی کمی تھی تو یہاں انہوں نے کچھ کنویں کھودے تھے، تو اس کا نام، اس شہر کا نام حفر الباطن پڑ گیا۔ یہ بالکل عراق اور کویت کے بارڈر پر ہے، وہاں سے عراق مشکل 30-40 کلومیٹر ہے۔ اب یہ سرحدیں تو پہلے نہیں تھی، 40 کلومیٹر کی کیا حیثیت ہے، تو آئے ہوں گے وہاں پہ، اور وہاں پانی کی ضرورت تھی تو کنواں کھودا ہوگا۔ تو صحابہ جہاں بھی گئے ہیں نا دنیا میں، دینی، دعوتی، سوشل، رفاہی خدمات ان کی بہت پیاری ہے۔ نبی کے صحابہ نے ہر میدان میں کام کیا۔ ظاہر سی بات ہے، کنواں کھودنا آج کنویں کی حیثیت نہیں ہے، لیکن آج کے 50-60 سال پہلے بھی جو لوگ پرانے بمبئی میں رہے ہوں گے، نل نہیں تھا نا، تو باوڑی سے پانی نکالتے، اسی سے نہاتے۔ اچھا، اللہ کا نظام کی باوڑیاں سال بھر پانی سے بھری رہتی تھی، آج وہ باوڑیاں بھی سوکھ گئی ہیں، اور اس کے بعد پہاڑی زمین پہ ہینڈ پائپ وغیرہ نہیں لگا سکتے تھے۔ اب ٹیکنالوجی بڑی ہے تو مشینیں ایسی کہ زمین میں آپ 400-500 فٹ اندر جائیے، پانی نکالیے، یہ سب چیزیں آج آئی ہے نا۔ 100 سال پہلے تک یہ چیزیں نہیں تھی، تو 1000 سال پہلے کا اندازہ لگائیے۔ تو نبی کے صحابہ کی خدمات عوامی، سوشل، رفاہی، دینی، دعوتی، ہر میدان میں رہی، اور یہی دین اسلام کی خوبی ہے کہ مسلمان جہاں بھی جاتا ہے، علم کی ضرورت ہے علم پھیلاتا ہے، پیاس کی ضرورت ہے پانی پلاتا ہے،
بھوکے ہیں لوگ کھانا کھلاتا ہے، تن ڈھانکنے کے لیے لباس نہیں تو لباس کا انتظام کرتا ہے۔ مسلمان جہاں بھی ہے، جو کام ایک ملک کی حکومت کرتی ہے، اسلام نے اپنی تعلیمات کے اندر زمین پر رہنے کے لیے ساری خوبیاں بیان کرتی ہیں۔ جہاں جیسی آپ کی سہولت ہو ویسی آپ کی خدمات ہونی چاہیے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری کے اوپر یہ واقعہ یاد آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، نبی کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ جنت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور جنت میں جانے والا ایمان اور عمل صالح ہے اور اللہ اس کی نیکی قبول کر لے تو اللہ کی جنت اس کے انتظار میں ہے۔ وہ کون بد نصیب ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے؟ نمبر 1، ہمیشہ شراب پینے والا۔ یہ بڑی وعید ہے، اللہ کی طرف سے بڑی پھٹکار ہے دائمی شرابی کو، جو شراب پیے اور اسی حالت میں مر جائے بغیر توبہ کیے ہوئے۔ بہت سارے شرابی شراب پیتے ہیں نا، آخر وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔ وہ ایک شاعر تھے نا، کہ نام بھول گئے، بہت بڑے شاعر تھے۔ یہ سب تو بہت بات کے ہیں، غالب کے بعد بھی اکثر بڑے شعراء کا جہاں ذکر آئے گا نا، شراب پیتے تھے آخر میں توبہ کر لیتے تھے۔ تو ہمیں ان کی جو شراب کی زندگی ہے اس پہ ہمیں گفتگو نہیں کرنا۔ توبہ کرنے والا سچی توبہ سے مرا ہے نا، ختم معاملہ، وہ اللہ کے حوالے ہے، اور یہی دیکھنا کہ آخری انجام اس کا کس پر ہوا ہے۔ ایک حکمراں ہزاروں لوگوں کو قتل کرتا ہے، جیسے صدام حسین کو دیکھ لیجیے، ہزاروں کو قتل کیا ہوگا اپنے زمانے میں۔ اس کی موت جو ہوئی ہے کلمہ طیبہ پر ہوئی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو موت جس چیز پر ہوتی ہے اسی پر وہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہمیں فیصلہ فوراً نہیں کرنا چاہیے کسی حکمراں کا، کسی شاعر کا، کسی ادیب کا، کسی فلمی دنیا والے کا، کسی کا بھی نہیں۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اور اگر وہ توبہ پر مرا ہے نا تو پھر اس کی توبہ، اللہ نے تو توبہ کی قبولیت کی بشارت دی ہے، اور کہا کہ جس نے توبہ کیا گناہوں سے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے توبہ ہی نہیں کیا۔ اکثر بڑے جو شعراء ہیں یا حکمراں ہیں، خوشحال لوگ ہیں، شراب وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں، فیشن میں پیتے ہیں، بری چیز ہے۔ دائمی شرابی اللہ کی جنت سے محروم رہے گا، لیکن توبہ کی توفیق یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ نے توبہ کی توفیق دے دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، شرابی تھے، لیکن جب توبہ کیے نا تو فجر کی اذان وہ دیتے تھے، اور اکثر اپنے محلے کی مسجد میں اذان دیتے، اور اس سے کچھ ہی سالوں کے بعد مر گئے۔ ایسے واقعات ان کی جو لائف پڑھیں گے نا، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو توبہ کی توفیق کا مل جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو فرمائے کہ چونکہ شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، اگر اس نے اس عقیدے کے ساتھ پیا کہ یہ حرام نہیں حلال ہے تب تو وہ کافر ہے، اور اگر اس عقیدے کے ساتھ نہیں پیا کہ حلال ہے بلکہ حرام سمجھا اور پیا اور کہا کہ گناہ ہے، گناہگار ہوں میں گناہ پی رہا ہوں لیکن گناہگار ہوں، تو کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ دو چیزیں، اللہ کے حرام کو حلال سمجھ کر کرنا، یہ اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے، لیکن حرام کو حرام سمجھ کے کیا اپنی نفسانی کمزوری، اپنی خواہشات کی کمزوری کی وجہ سے، تو کافر نہیں ہوتا، وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، اور گناہ کبیرہ کو اللہ تعالی توبہ سے معاف کرتا ہے۔ وہ فاسق ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، اس کا ایمان کمزور ہو گیا، اسلامی سلطنت ہے تو اس پہ شرعی حد نافذ کی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں شراب پینے والے کے تعلق سے۔ کیوں؟ شراب پینے سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، تو جب عقل ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس میں پاگل میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔
شرابیوں کے بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں نا. اسی لیے شام کو جب آپ کبھی گاڑی چلائیے نا، یہ ہائی وے پر نہیں، چھوٹے موٹے راستے جو گاؤں دیہات کے ہیں، یہ پک اپ گاڑیاں ہیں یا کرایہ والی گاڑیوں کے جو ڈرائیور ہیں یا یہ جو سی ایس ٹی کے بس والے ہیں، اکثر یہ پیتے ہوئے آخری ٹرپ میں پی کر کے جائیں گے، نہ تو آپ کو پاس دیں گے نہ جگہ پر روکیں گے، یہاں تک کہ ان کے منہ سے بدبو آئے گی. شام کو اکثر ہے، چونکہ ایک تناؤ ٹینشن، دوسرے حرام کی کمائی، تیسرے اللہ کا کوئی خوف نہیں، بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. ورنہ تناؤ ٹینشن کے لیے اللہ نے بہت ساری دعائیں اذکار بتائے، لیکن اب جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں وہ کیا کچھ بھی کر سکتا ہے. تو دائمی شرابی اخلاق کا برا ہو جاتا ہے، ایمان و عقیدہ اس کا خراب ہو جاتا ہے، اور اللہ نے بطور وعید کہا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. توبہ کر کے مرا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو کہا کہ مدمن خمرن، ہمیشہ شراب پینے والا. اور دوسرا وہ جو جنت میں نہیں جائے گا، رشتے ناتوں کو کاٹنے والا. رشتے ناتے کی دو صورت ہوتی ہے، ایک رشتہ جو باپ کے ذریعے ہوتا ہے، دوسرا ماں کے ذریعے، جیسے چچا ہے، پھوپھی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یہ رشتے باپ کے ذریعے. اور ماں کے ذریعے جو رشتے ہوتے ہیں، جیسے خالہ ہے، ماموں ہے، یعنی نانہار کے رشتے دار، اور پھر ان کے بیٹے، یعنی وہ سلسلہ بڑھتا جائے. یہ دونوں سگے رشتے دار ہیں، ماں کے حوالے سے بھی اور باپ کے حوالے سے بھی. ان رشتوں سے کٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ بچپن سے یہ رشتے گھریلو رشتے ہوتے ہیں، کلوز رشتے ہوتے ہیں. آدمی جب بڑا ہوتا ہے، مصروفیت بڑھتی ہے، دھیرے 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 دور ہوتا جاتا ہے. بعض دفعہ جب برابری کا معاملہ آتا ہے تو پھر آدمی ضد کرنے لگتا ہے کہ میں کسی سے کم نہیں، اور پھر اسی میں رشتے کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. رشتوں کو کاٹنے والا اللہ کی جنت سے محروم رہے گا. اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ حکم اللہ کا ہے. پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ کا اسپیشل حکم دیا. پھر کہا کہ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور پھر رشتے داروں کے ساتھ. ماں باپ اور ماں باپ کے ہی حوالے سے رشتے داریاں بڑھتی ہیں. سماج میں بعض رشتے ایسے ہیں جن کی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہوتی، لیکن آدمی ان کو اصل رشتوں سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عربوں میں جیسے سسرالی کوئی رشتے دار ہوتے ہیں نا، تو عرب اس کو نہیں کہیں گے حاضا میرے رشتے دار ہے، وہ کہیں گے من اقرباء الزوجہ، یہ میرے وائف کے رشتے میں. صاف ستھری بات. سسرالی جو رشتے ہوتے ہیں، ساڑھوں کے رشتے، ہمزلف کے، سالوں کے رشتے، سسرال کے جو بھی رشتے، جب ان کا وہ تعارف کرائیں گے تو کہیں گے یہ میری اہلیہ اور وائف کے رشتے دار ہیں. یہ ان کے یہاں اصطلاح ہے. اور جو ماں باپ کے حوالے سے رشتے ہیں تو وہ کہیں گے میرے رشتے دار ہیں. ہمارے یہاں الٹ گیا ہے، ہمارے معاملہ بالکل پلٹ جاتا ہے. سارے رشتوں کی قدر کی جائے گی، چاہے سسرالی رشتے ہوں، بیوی کے ماں اور باپ ہوں، ان کی قدر کی جائے گی. ہمارے ماں اور باپ ہیں، ان کے رشتوں کی قدر کی جائے گی. یعنی مینج سب کو کیا جائے، کسی سے نفرت نہیں کی جائے گی. لیکن رشتوں میں والدین کا نمبر 1 مقام ہے، ماں اور باپ سب سے پہلے. اس کے بعد ماں کے ذریعے جو شاخیں ہیں، خالہ اور ماموں. یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ والخالہ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے ماں کے درجے میں ہوتی ہے. اور باپ کے رشتوں میں جو چچا ہے، کہا کہ وہ باپ کی ایک شاخ ہے، برانچ ہے. تو چچا اور خالہ کا رشتہ بہت بلند ہے. اور جب چچا خالہ کا ہے تو پھوپھی اور مامی جو ہے، پھوپھی اور ماموں کا بھی رشتہ اسی لحاظ سے بلند ہے. اور پھر ان کے بیٹوں کا بھی اسی لحاظ سے تعلق قائم کیے جائیں گے. رشتوں کو نہیں کاٹنا چاہیے. اب ضروری کہ آپ ہر ہفتے جائیں، ہر مہینے جائیں، شادی بیاہ کے موقع پہ، کسی غمی کے موقع پہ، کامیابی کے موقع پہ، خوشی غم
آدمی ایک دوسرے کو یاد کرے. بعض دفعہ شادیاں ہوتی ہیں تو آدمی 2000 مہمان بلا لے گا اور قریبی لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اور جو لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں نا وہ بھی تلاش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تو وہ بھلے آپ کی دعوت کھا کے گئے, آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. رشتوں سے کٹنے والے کو جب اللہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو سماج کیسے دیکھے گا؟ دعوت تو کوئی بھی کسی کو بھی دے گا, آگے کھا کے چلا جائے گا, لیکن بہت زیادہ قدر نہیں ہوتی. اسی لیے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے. اور جو سمجھدار لوگ ہیں نا اس طرح کے موقع پہ اپنے رشتہ داروں کو بٹھائیں گے, مہمانوں سے ملائیں گے, فلاں رشتہ دار ہیں, فلاں ہیں, فلاں ملاتے ہیں. اور عربوں میں بھی یہ طریقہ ہے, ان کے شادیوں میں جائیے نا تو جو بڑے رشتہ دار ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے رہیں گے عمر کے لحاظ سے, پھر ملائیں گے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. یہ ایک کلچر تہذیب بھی ہے اور اسلامی شریعت کی ایک تعلیم بھی ہے کہ رشتوں سے آدمی جڑا رہے, کٹنے نہ پائے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض رشتہ دار شرک اور کفر کرتے ہیں, قبر پرست ہیں, اور بعض لوگ توحید پر ہیں, سنت پر ہیں, دین کی صحیح شکل پر ہیں. ایک دوسرے کو کافر تک کہنے کی بات آتی ہے تو ان کا کیا حکم ہے؟ یا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام لے آئے, ان کے ماں باپ کفر پر ہیں, ان کا کیا حکم ہے؟ جواب, صلہ رحمی کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ ان سے بھی صلہ رحمی کی جائے گی. کسی کے والدین اگر غیر مسلم ہے, جیسے اللہ نے کسی کو ہدایت دی, کسی کے والدین اگر درگاہوں پہ سجدہ کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, اور بندہ موحد ہے, تو ان کا جو حق ہے صلہ رحمی کا, تحفے تحائف دینے کا, گفٹ دینے کا, احترام جو رشتوں کا ہے وہ ان کو دیا جائے گا. ان کی باتیں نہیں مانی جائیں گی. دلیل, اللہ نے جہاں والدین کی اطاعت کا حکم دیا وہیں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر وہ یہ کوشش کریں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو ان کی بات مت مانو, لیکن ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. ان کا جو مقام ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اچھا, ہم تو آج اکا دکا سوال آتے ہیں صحابہ کا معاملہ کی, صحابہ کی پوری فیملی میں کوئی بھائی مشرک ہے, دوسرا بھائی اسلام پہ ہے, کسی کی ماں شرک کر رہی ہے, کوئی مسئلہ. صحابہ کا تو پورا معاملہ جب اسلام نیا نیا آیا تھا تو ہم جن حالات میں اس سے کئی ہزار گنا وہ مشکلات میں تھے, لیکن رشتے ناتوں کے تقاضوں کو شریعت نے کبھی ختم کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ جوڑے رہنے کا حکم دیا. اور جو رشتے میں جو لگتا ہے وہی اس سے خطاب کیا جائے گا. کوئی چچا ہے مشرک ہے تو آپ اس کو چچا کہیں گے, چاہے بھلے وہ شرک کرتا ہے, کفر کرتا ہے, لیکن آپ اس کو اس کے لقب سے خطاب کریں گے. دلیل, ابو طالب کی جب وفات کا وقت آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس اور کیا کہا, یا ام قل لا الہ الا اللہ. پتا ہے کہ مشرک ہے, بت پرست ہے, وہ بھی سارے لوگوں کے بڑے بڑے کفار قریش کی دوستی ہے, لیکن جو رشتوں کا احترام ہے اس سے دلوں میں جگہ ملتی ہے, اس سے دلوں میں محبت پیدا ہو. دیکھو آدمی اتنا بڑا اور اتنا بڑا کام کر رہا ہے, میرا مقام میں ابھی نہیں بولا ہے, تو اس مقام کو بھی شریعت نے یاد دلایا ہے. رشتے ناتوں کو کبھی کاٹنا نہیں چاہیے, توڑنا نہیں چاہیے. جو رشتوں کو کاٹتا ہے وہ ایک طرح سے قطع رحمی کرتا ہے. تو جس طرح صلہ رحمی کا اللہ کا انعام بڑا ہے, اسی طرح قطع رحمی کی سزا بھی بڑی خطرناک ہے اور بڑا خطرناک جرم ہے. تو یہ دوسری بات ہوئی نا حدیث میں کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1, شراب پینے والا, دائمی اور مستقل شراب پینے والا. پھر اس کی پوری تفصیل کہ اس کے حرام کو حلال سمجھ کر پینے والا یا حرام کو گناہ سمجھ کر پینے والا, دونوں میں فرق. دوسری صورت رشتے ناتوں کو کاٹنے والا. رشتوں کی کیا حیثیت ہے, کون کون سے رشتے اہم ہیں, اور ان میں سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا. یہ جو آج اولڈ ایج ہوم کا رواج ہے دنیا میں, غیر مسلموں کی دیکھیے نا بڑی تعداد اولڈ ایج ہوم میں, لیکن مسلمانوں کے بھی اکا دکا حادثات ہوتے. شریعت کی جو پابندی ہے, کڑی چیز, کڑی پابندی,
کہ رشتے نہیں کاٹنے چاہیے، اور ان میں سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا. بوڑھے ہو جائیں گے تم اپنے پاس رکھو، خدمت کرو ان کی. بیوی بچے تمہارے نہیں خدمت کرنا چاہتے، تم نوکرانی رکھو، نوکر رکھو، تم خدمت کرو، لیکن ان کو ان کی خدمت سے معروم مت کرو. اور یہی اسلام کی خوبی ہے. جب بڑی طاقتیں بیٹھتی ہیں، سروے کرتی ہیں نا، تو کہتی ہیں کہ دیکھو اولڈ ایج ہوم جو ہے ہمارے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ماں باپ تو نہیں ہیں اس میں، اس کا مطلب کہ مسلمان اس معاملے میں آگے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم کہ اگر کسی نے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا تو ایک طرح رشتے ناطے کو کاٹ دیا اس نے، اللہ کی جنت سے محروم ہو جائے گا. اور ایک عدالت کے جج تھے، انٹرویو آتا ہے نا کبھی کبھی اولڈ ایج ہوم والوں کا، سول یا عدالت کے جج تھے تو رو رہے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو، ایک کو امریکہ میں انجینئر بنایا، ایک کو لندن میں وہیں سیٹ ہیں، اور ہمیں انہوں نے اس اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا ہے. ایک صاحب بہت بڑے آفیسر تھے سرکاری، سب غریب لوگ ہی نہیں جاتے اس میں، بڑے بڑے افسران جاتے ہیں بڑھاپے میں، جس شان سے زندگی میں رہتے ہیں نا، جب سروس میں رہتے ہیں. اولاد کو پڑھایا، اور پھر اولاد کو جب چونکہ دینی تعلیم اور شرعی احکام نہیں ہے تو اولاد کیا جانے گی کہ ماں باپ کا کیا حق ہے. اسلام کی یہ خوبی ہے کہ باپ چاہے اولاد چاہے جس بھی منزل پر پہنچ جائے، پوسٹ پر پہنچ جائے، باپ کی قدر سمجھے. بہت بڑی مسجد ہے عرب کے اندر، بعض مسجدیں سعودیہ میں ایسی ہیں جس میں 40 سے 50,000 مصلی نماز پڑھتے ہیں. مسجد الراجیہ ایک ریاض میں ہے، مکہ میں ہے، جنوب میں ہے، کسی میں 40,000 مصلی، کسی میں 42,000 مصلی. اب سوچیے کسی ایک مسجد میں 40,000 مصلی نماز پڑھے، کتنی بڑی ہوگی وہ. بنایا ہے لوگوں نے، ایک ایک آدمی نے ایسی مسجدیں بنایا ہے. بڑی مسجد کے ایک امام اور خطیب ہے، جمعہ کو جب آئیں گے تو اپنے والد کو اپنی گاڑی پر بیٹھا کے لائیں گے، اور پھر وہ ویل چیئر پر، حالانکہ ان کا ڈرائیور ہے، ان کے نوکر ہے، لیکن ویل چیئر پر اپنے والد کو بٹھا کر کے لائیں گے، اگلی سب میں ایک جگہ ویل چیئر رکھ کر کے پھر وہ ممبر پر جائیں گے خطبہ دینے. کوئی بہت کہے گا کہ مجھے چانس دیجیے، کہتے نا میرے والد ہیں، میں ان کی خدمت کروں گا. تو اب جب کوئی اولاد باپ کی اس طرح خدمت کرے تو دعائیں بھی تو اسی طرح کی اسے ملے گی. باپ کی، استاد کی خدمت یہ معمولی چیز نہیں ہے. ابھی آج 31 تاریخ ہے نا، 31 دسمبر اور 1-2 جنوری کو میں مکہ میں تھا، تو شیخ وصول اللہ عباس صاحب جو عالم اسلام کے بڑے عالم ہیں، حرم مکی میں مکے کے مفتی ہیں، اور درس ہوتا ہے. پہلے وہ طواف مطاف میں درس ہوتا تھا، آج کے 20-25 سال پہلے جب بھیڑ کم تھی نا تو حرم کے صحن میں درس ہوتا تھا. پھر ادھر باب ملک فہد سے جائیں گے تو یہاں درس ہوتا. آج کا درس پہلے منزل پر ہوتا ہے. دنیا کے چند بڑے علماء میں سے ذکر آیا اسی سفر میں، ہم لوگ مکے میں جہاں ٹھہرے تھے، ہمارے شیخ محمد رمضان حاجری صاحب بھی تھے، اور شیخ کو دعوت دی گئی تو آئے تھے وہ مزارہ کی بلڈنگ میں جہاں ہم لوگ ٹھہرے تھے. تو اچھا، یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کو بھی جان لیجیے. منہج الامام احمد بن حنبل فی اعلال الحدیث، یہ 2 جلدوں میں اسی طرح کی ایک کتاب ہے. تو ہمارے شیخ کا طریقہ یہ ہے، شیخ رمضان حاجری صاحب کا، کہ درس میں کتاب بانٹتے ہیں طلبہ کو، کارٹون کا کارٹون ترک آئے گا اور طلبہ میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایک طالب کو 2-2 3-3 کارٹون کتابیں مل جاتی ہیں بعض دفعہ. یہ کتاب تقسیم ہوئی، منہج الامام احمد بن حنبل فی اعلال الحدیث. تو میں گیا تو شیخ ایک رسالہ دکھا رہے تھے کہ دیکھو شیخ وسیع نے میسج بھیجا ہے کہ یہ کتاب تقسیم ہوئی ہے دورے میں جو طلبہ شریک ہیں، تو اگر میں دورے میں آ کے شرکت کروں گا تو یہ کتاب مل جائے گی. سوچئے، حرم کی درسگاہ، حرم کا مدرس اگر ایک شاگرد کو فون کر دے تو ایک نہیں 100 کتابیں لا کے رکھ دے گا، مکتبے والا لا کے رکھ دے گا. لیکن تواضع، علماء سے محبت، سادگی، یہ ایک عالم کی زندگی میں. ایک آدمی دنیا کی ایک مرکزی مسجد حرم کا مدرس، لیکن علم، محبت، تواضع، علماء سے محبت، تو یعنی ایک دلوں میں خوشی ڈالنے کا. تو میں گیا تو شیخ نے کہا کہ ایسا کرو کہ کل حرم جاؤ، مغرب بعد شیخ کا درس ہوتا ہے،
یہ کتاب رکھو، لے جا کے شیخ کو دے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، رکھ لیا میں نے کہ کل حرم میں مغرب پڑھوں گا، پہنچا دوں، دے دوں گا شیخ کو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹیلی فون کیے شیخ کو، موبائل کی، عشاء کی نماز ہو گئی ہوگی تو آپ نکلیں گے حرم سے، تو یہاں سے ہوتے ہوئے جائیے۔ اب شیڈول ٹائٹ ہوتا ہے، بھرا ڈرائیور سے بات ہوئی، ڈرائیور سے بات ہوئی اور فوری طور سے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا شاندار مندی کا، اور شیخ آئے اور پھر مجھ سے کہ وہ کتاب لاؤ، دے دو شیخ کو۔ میں نے کہا جب شیخ آ گئے تو آپ ہی دے دیجیے۔ بہرحال کتاب دی گئی تو شیخ نے کتاب کو کھولا، پہلے جلد میں شیخ کا نام بھی تھا، شیخ جامعۃ الامام میں کسی طالب علم نے پی ایچ ڈی کیا تھا تو اس کا رسالہ تھا، اس کا وہ مناقشہ تھا۔ شیخ نے کہا اس کا تو میں نے مناقشہ کیا ہے۔ بہرحال کتاب لے گئے شیخ، اور مولانا نذیر احمد رحمانی املوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا، کچھ چیزیں چھیڑی میں نے شیخ سے، کیونکہ شیخ رسول اللہ عباس ہمارے استاد بھی ہیں۔ 1995 میں ایک دورہ علمیہ ہوا تھا سعودیہ میں، تو 10 دن تک شیخ رسول اللہ عباس، شیخ سیف الرحمن مبارک پوری، ڈاکٹر محمد رحمان سلفی، ڈاکٹر فضل الہی سعید، ہم لوگ کو ٹریننگ کیا تھا وہ دعوت کے لیے، تو اس حوالے سے پرانے تعلقات ہیں۔ مولانا املوی کا ذکر آیا تو مولانا نذیر احمد املوی کا ذکر آیا تو شیخ نے کہا کہ میں بنارس میں پڑھتے وقت ان کی خاص خدمت کرتا تھا، اور شیخ نے مجھ کو جو دعا دی تھی کہ اس طالب علم نے میری بڑی خدمت کی ہے، اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ آج میں جس منصب اور مقام پر ہوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مولانا املوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا اللہ نے مجھے ثمرہ عطا کیا ہے۔ تو علماء چاہے جس بلندی پر پہنچ جائیں، اپنے والدین، اپنے استاد، ان کی قدر کو نہیں بھولتے۔ اور اسلام کی جو خوبی ہے، رشتے ناتوں کو جوڑنا، رشتوں کو کاٹنا حرام ہے۔ یہ جڑیں جب مضبوط ہوں گی تو بڑھاپا ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی ہم اپنے والدین کی خدمت سے جڑے رہیں گے، اور نیک اولاد والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت کی فکر کرتا ہے۔ تو یہ دو صورت ہوئی جنت سے محروم رہنے والے کون؟ ایک دائمی شرابی، دوسرے رشتے ناتوں کو کاٹنے والا، اور تیسرا جو اس حدیث کا اصل موضوع ہے باب اور چیپٹر کا، وہ مصدق بالسحر، جادو کی تصدیق کرنے والا، جادو کو سچا جاننے والا۔ علم نجوم جو ہوتا ہے کاہن اور نجومیوں کا، اس کا جادو سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا، اور جتنا زیادہ جس نے علم نجوم حاصل کیا اتنا ہی زیادہ اس نے جادو کا علم حاصل کیا۔ تو علم نجوم یہ جادوگری کی ایک قسم ہے، اور اس جادوگری پہ ایمان رکھنے والا، اس کو سچا جاننے والا، وہ اللہ کی جنت سے محروم رہے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے لیے کسی بڑی چیز کو دیکھ کر کے، بڑے حادثے واقعات کو دیکھ کر کے، میڈیا سے یا بریکنگ نیوز سے، اس سے کبھی متاثر نہ ہو۔ ہماری جڑیں اتنی مضبوط ہیں، چاہے وہ خدمت والدین ہو، چاہے وہ دنیا کے عیش و آرام کے لیے شراب وغیرہ پینا آج تو بڑے لوگ مجلسوں میں عام ہو گیا ہے، لیکن اسلام کی جو تعلیم ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ اور پھر ایمان اور عقیدے کا جو کھلواڑ ہوتا ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ جائے گا ایسے کاہنوں کے پاس، ہاں تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ بلکہ اس طرح کی ایک سوداگری چلتی ہے، بابا گیری، اوجھا گیری اور کوہانت کے نام پر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ دنیا جن ستاروں کے فیصلے لیتی ہے، ان ستاروں کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے؟ یہ ستارے تو خود اللہ کی مخلوق ہیں، یہ کہاں سے کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت رکھیں گے، یا ان کے پاس کیا ہے؟ تو یہ اس باب کی مختصر وضاحت ہوئی علم نجوم سے متعلق، اور اگلی گفتگو انشاءاللہ ستاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ، ایک الگ چیپٹر انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ آج کی گفتگو علم نجوم کی شرعی حیثیت اور
حدیث آیات اور اقوال کی روشنی میں آج کے باب کی وضاحت ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہمارے صالح کی توفیق بخشے، ہمارے اپنے والدین کی، اساتذہ کی، اہل علم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء جن کا ذکر کیا جاتا ہے اس طرح کی مجلسوں میں، ان کے علم، ان کے مقام و مرتبہ اور ان کی خدمات کو جاننے، پہچاننے، پڑھنے لکھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔